یکجہتی میں ہے کہ جس طرح اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شگر، جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا یا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ جو شیعہ سنی کے فسادات یہ کروا رہے ہیں، جو امریکہ یہود و نصارہ یہ کروا رہے ہیں، آج مجھے بتائیں ایران جو ہے وہ ایک شیعہ سٹیٹ یہ کہتے ہیں، آج فلسطین جو ہے وہ تو اہل سنت ہیں، وہ تو سنی ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو کوئی مثبت معیار ملتا ہے آپ کو تو وہ ایرانی قیادت کا ملتا ہے۔ کیوں؟ ایران کے اندر ایک سسٹم ہے، ایک صدارتی نظام انہوں نے دیا ہوا ہے، ایک باقاعدہ نظام ہے، وہاں پہ روحانی پیشوا ہے ان کا، وہ ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں، اور ان کی خارجہ پالیسی امریکہ کے ہم پلہ ہے۔ اس وقت اگر اسرائیل اور امریکہ کو کوئی ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے تو وہ صرف ایران ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اس وقت اگر کوئی قیادت ہمیں نظر آتی ہے اسرائیل کے مسئلے میں کوئی مثبت اگر رول ادا کر سکتے ہیں تو ایرانی قیادت ہی کر سکتی ہے۔ پاکستان کے حالات اس وقت جو موجودہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی مقبول ترین قیادتیں بلکہ وہ جیلوں میں ہیں، اور جتنے بھی بی اور سی لیول کی قیادتیں ہیں ان کو ہماری جو کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو پروموٹ کر رہی ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس وقت جو اسرائیلی وہاں پہ کر رہے ہیں یا امریکہ جو کر رہا ہے وہاں پہ، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ بھی منافقانہ کردار ہے، وہ بھی اس مسئلے میں کوئی پازیٹیو وہ رول ادا نہیں کر رہے۔ اچھا ملک صاحب، شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مسلم امت کو ایک ہونا چاہیے، تب جا کے ہم یہ سارے اس کو کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کے اندر جو جماعت جیسے جماعت اسلامی ہے یا دوسرے جو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو تو گرفتاریاں، ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں، تو کنڈکٹ بھی کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو ہم کس طرح مسلم امت کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، علامہ محمد اقبال ایک فلسفی تھے، ایک رہنما تھے، ایک شاعر تھے، ایک نظریہ، ایک تخیل کے مالک تھے۔ ان کا ایک شعر تھا جی، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد آیا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ وہ ایسے لوگ تھے جی کہ جن کے افکار کو ہم نے نہیں پایا، ہم نے نہیں ان کو پرکھا، نہیں ہم نے ان سے استفادہ نہیں کیا، یورپ نے کیا ہے، ایران نے کیا، اقبال کو تو نکال دیا گیا۔ وہ کیوں نکالا گیا؟ جی اب نکال دیا، کافی چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں جنیوا کیا ہے جی، وہاں پہ یہود کٹھے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو اقوام متحدہ ہے تو وہ وہاں پہ 6 ملکوں کی جو ہے نا اجارہ ہے، باقی جو اس کے 184 یا 185 ممبرز ہیں، میرے خیال میں ان کو ایک اپنا برائے نام، وہ جو اقوام متحدہ ہے وہ یہود و نصارہ کے مفادات کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب سر انہوں نے اتنی پینیٹریشن کر دی ہے مسلم امہ میں، ایون کہ عرب میں، کہ ہمیں وہ شیعہ سنی مسل کی اختلافات میں اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ ہم کیا، اب ڈٹے ڈیوائڈ اینڈ رول، انہوں نے کہا یہ اکٹھے ہو گئے تو شاید ہمارے ہم پلہ ہو جائیں اور ہم سے ایکول فوٹنگ پہ آگے بات کر لیں۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا، مجھے تو میں تو سیلوٹ کرتا ہوں، اقوام متحدہ میں وہ کویت کا سفیر بیٹھا تھا، اس نے بڑی انسلٹ کی ہے اس اسرائیلی وہاں پہ جو مندوب بیٹھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں وہ مجھے تھوڑا کسی نے تو جرأت کی ہے، بہت بڑا دے رہا ہے مگر کسی نے تو جرأت کی ہے ایران کے بعد۔ تو میں نہیں سمجھتا جی اس سٹیج پہ، کیونکہ لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے، ہم ذاتی مفادات میں پڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ملوکیت بچانے کے لیے پورا جو ہے نا یہ ہمارا عرب جو وہ اپنے ملوکیت بچا رہے ہیں، اپنے معاملات درست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں کرو گے، ہم انہیں مرتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ایران تو بڑی اچھی بات ہے جی، اب چائنا نے، ہم تو چائنا کو بھی سلوٹ کرتے ہیں، انہوں نے سعودیہ اور ایران کی دوستی کرا دی۔ اللہ نہ کرے اس وقت وہ دوستی نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران کے اگینسٹ جو اس کی فیور کر رہا ہے ان کی فلسطینیوں کی، تو یہ جو خلیج تھا، یہ عرب ملک، یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کم از کم اللہ خیر کرے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مگر پھر پاکستان سر دیکھیں ویسے بھی سر یہ کہتے ہیں جو ملک ہے یہ مذہب کے نام پہ بنا تھا، ٹھیک ہے، جب مذہب کے نام پہ بنا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کے فضل ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمارے کہتے ہیں ہمارے میزائل جو ہے اس قدر ان کی بڑی رینج ہے کہ وہ امریکہ تک وہ مار کر سکتے ہیں، زنگ لگ چکا ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ یعنی ابھی پھر صورتحال ایسی ہے کہ نہ ہم 3 میں نہ 13 میں، ابھی تو ہماری بات ہی کو نہیں سنتا جی، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو
مجھے یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی شرم بھی محسوس ہو رہی ہے کہ $1 ارب $1.5 ارب کے لیے ہم نے کیا کیا ایگریمنٹ UNO کے ساتھ سائن کیے، ٹھیک ہے نا، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، جی، مگر یہاں نیچے انہوں نے سمندر کے پل بنائے. دیکھیں جی، دیکھیں ہمارے ملک میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، پبلک بڑی لائل ہے جی اس ملک کے ساتھ. یہاں پہ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ جو زمین بڑی زرخیز ہے، مگر وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اس کا انجام، وہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے کیا کہا تھا کہ مجھے دکھ ہوا ہے اس ملک میں آ کر، جس قوم کے لیے میں نے کام کیا مجھے دکھ ہوا ہے. یقین کہ ان کا ایک فکرہ سمندر کو کہتے ہیں کوزے میں بند کر دی، کہتے ہیں کہ ہم اتنے بے رحم قوم ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. میں سر معذرت کے ساتھ BBC لندن کا ایک انگلش پروگرام تھا، وہ سن رہا تھا، اس میں 2 جو تھے وہ رپورٹر، ایک تو یعنی اینکر تھا، دوسرا ان کا رپورٹر ساتھی بھی تھا، تجزیہ کار تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سیاست میں ایسی ہے، اس کی آپ مثال یوں دے سکتے ہیں کہ جو بندہ بھی پاکستانی سیاست میں آیا وہ جیل میں پھر زندگی گیا. یعنی آپ یہ اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ جیل میں جانا لازم ہے پھر آپ کو، کہ وہ ایک روایت بن گئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا بحیثیت ممبر آف لیگل فرٹرنیٹی، اب کہتے ہیں اس ملک میں کہ 90 ڈیز کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوگی ود ان 90 ڈیز یہاں پہ الیکشن ہوں گے ہر 2 صورت میں. اور ایکسیپشنز یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات ہے، کوئی فائنینشیل آ گیا پرابلم، کوئی سیلاب آ گئے ہیں، کوئی ایسی آفات آ گئی ہیں، تو ایک پریسیڈنٹ بھی موجود ہے کہ 1 سال ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی کنکریٹ ایویڈنس کا ایسا معاملہ ہو. ہماری سپریم کورٹ نے کہا، ڈائریکشن دی پنجاب میں الیکشن ہو، KPK میں الیکشن ہو. تو سر یہاں کون سا سسٹم چل رہا ہے؟ یہاں وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جس کی لاٹھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور وہ ایک لاٹھی سے ہم کو ہانک رہے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم ہے. اور میں کہتا ہوں جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے ہمارے، دیکھیں گے وہ سپریم کورٹ کے 18 ججز بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اب لوگ اگر مر جائیں تو جیلوں میں آپ کو ایسی سی مثالیں دے سکتا ہوں، لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد اپیلیں نکلی ہیں سپریم کورٹ میں. میں سمجھتا ہوں جی جس ملک میں انصاف نہیں ہے، معاشرہ ظلم کی بنیاد پہ تو چل سکتا ہے مگر نا انصافی پہ نہیں چل سکتا. میرے منہ میں خاک، اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے. وہ ایک ہے بڑی معروف ایک عقائد بھی ہے جی کہ کفر کا نظام تو چل، جناب علیہ السلام نے کہا ظلم کا نظام. یہاں نا انصافی ظلم ہے جی. میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پہ منتھلی بیسس پہ بے گناہ لوگوں کو اندر کیا جاتا ہے. ٹھیک اپنی فیک سی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے ہم نے اتنے منشیات فروش پکڑے ہیں، مگر ان کے قبضے سے کوئی منشیات نہیں نکلتی. ہماری وٹنس ہے اس بات کے، مگر اس بات کو ہماری جوڈیشری بھی نہیں سمجھتی. سر شاہ صاحب لاسٹ میں بس آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جوڈیشری کا نظام اتنا سلو کیوں ہے، اتنا بوسیدہ کیوں ہے. میں بوسیدہ کا لفظ استعمال کروں گا. بوسیدہ ہے، بوسیدہ اس طرح کہ جب ایک بندہ 9C کی FIR میں، 324 کی FIR میں، 302 کی FIR میں جب وہ عدالت میں بری ہوتا ہے تو ہونا تو یوں چاہیے کہ اس FIR کا جو تفتیشی ہے، اس FIR کے جو مدعی ہیں، اسی وقت ان کو ہتھکڑی لگنی چاہیے کہ بھائی اس بندے کا آپ نے وقت کیوں ضائع کیا، اس کو ذہنی اذیت کا شکار کیوں کیا، اور اس کا جو پیسہ برباد ہوا، اس کی جو شہرت برباد ہوئی، نام خراب ہوا، تو اس کے بدلے میں اب آپ بھی اتنی سزا کے مستحق ہے جس قسم کی FIR ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہو جائے تو پھر بوگس FIR بھی نہ ہو اور بوگس کیس بھی نہ ہو. جی راجہ صاحب، یہ آپ تو پوری اس پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں، تمام لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی آ رہا ہے. ابھی خادم حسین ملک صاحب نے بتایا کہ پولیس جو ہے وہ 90% جو ہے وہ غلط FIR دیتی ہے. اب دیکھیں نا، منشیات فروش جو یہ پکڑتے ہیں، جو مین منشیات فروش ہے اس سے تو یہ منتھلی لے رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ بتا وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو آگے جو ہوتے ہیں اہلکار جو 1000 روپے دیہڑی والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو مطلب کیریئر ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو یہ پکڑ کے جناب من تو اپنی ایریے کی جو رپورٹ ہے وہ اوکے کر لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم وکلا برادری ہیں، ہمارا اکثر ان سے واسطہ پڑتا ہے،
ہم ان کو اگر تمام واقعات صحیح صحیح بتا بھی دیں تو یہ جب چوکی تھانے میں جاتے ہیں تو ان کا معیار اور میرٹ رشوت ہوتا ہے. یہ جو ان کو بندہ پیسے دے، جو ان کے ساتھ معاملات اچھے کر دے تو یہ غلط FIR دیتے ہیں. دوسرے بندے کا یہ ویو، دوسری پارٹی کا پھر یہ لینا بھی گوارا نہیں کرتے. اور